اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر ندیم، اور آپ سب کی یہاں آمد اور یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ ڈاکٹر ندیم نے آپ کو بہت اچھا ایک تعارف، ایک مقدمہ صحت کے حوالے سے بتایا، اور اس کے اندر ڈاکٹر ندیم نے بہت اہم نکات کو صحت کے حوالے سے بیان کیا۔ اس میں آپ سب لوگوں نے بھی ڈاکٹر ندیم کو جواب دیا، اور جو نکات ہم نے سمجھے اور آپ نے ہمیں بتائے، اس میں غذا کا بھی ذکر ہوا، اس میں طرز زندگی کا بھی ذکر ہوا، اور اس میں آپ کے جذبات اور احساسات کا بھی ذکر ہوا۔ کون سے جذبے کا ذکر ہوا؟ خطرناک غصہ۔ ٹھیک ہے، دیکھو بیٹا، اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں ایک نعمت کے طور پہ دی ہے اور ایک امانت کے طور پہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں روز قیامت ہم سے ہر چیز کا حساب کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے روز قیامت ہماری صحت کا بھی حساب کرے گا کہ میں نے تم کو ایک بہت ہی بلند و بالا اور مستحکم اور قوی صحت دی تھی، تم نے اس صحت کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کا حساب دو۔ تو پھر ہم وہاں پر کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے کہ ہم نے یہ صحت کھانوں میں برباد کر دی، ہم نے یہ صحت ذائقوں میں برباد کر دی، ہم نے یہ صحت زندگی کی لذتوں کو حاصل کرنے میں استعمال کر دی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بہت خسارے کا سودا ہوگا، نقصان کا سودا ہوگا، کیونکہ زندگی میں جب ہم تھے تو ہم نے صحت کو جب برباد کیا تو ہم نے اسپتالوں کا رخ کر لیا، ہم نے ڈاکٹروں کی جیبیں پیسوں سے بھر دی، اپنے گھر بک گئے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اور آخرت میں بھی ہم خسارے میں گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کو جواب دینا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نقطہ آپ سب کو سمجھ میں آیا؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے آج یہ عہد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کے ایسے خسارے سے ہمیں بچائے۔ ٹھیک ہے، سب متفق ہیں اس بات سے؟ اچھا بیٹا، آپ سب یہاں طالب علم ہیں، آپ سب لوگ یہاں پر بہت محنت کے ساتھ اپنے مضامین پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، ہر مضمون کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ کوئی طالب علم ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے مضامین کو بدتمیزی کے ساتھ پڑھتا ہے، اور کچھ طالب علم ایسے ہوں گے، طلباء ایسے ہوں گے جو اپنے مضامین کو تمیز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو آخر میں جب امتحان میں بیٹھتے ہیں تو جو تمیز کے ساتھ جس طالب علم نے پڑھا ہوتا ہے اس کو کیا ملتی ہے؟ سند ملتی ہے، کامیابی کی سند ملتی ہے، اور جس نے ساری کلاس سارے سال بدتمیزی کے ساتھ پڑھائی کری تو اس کو کیا ملتی ہے؟ ناکامی، فیل ہو جاتا ہے وہ۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو میں نے آپ کو ایک قانون یہاں بیان کیا ہے کہ زندگی میں ہر کام کو کرنے کے صرف دو طریقے ہیں، تمیز کے ساتھ یا بدتمیزی کے ساتھ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلا نقطہ میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ صحت کی اہمیت دین اور دنیا کے حوالے سے۔ دوسرا میں نے نقطہ آپ کو کیا بتایا؟ تمیز اور بدتمیزی والا۔ تو اب جب صحت جیسی قیمتی نعمت کو ہمیں تمیز کے ساتھ رکھنا ہے یا بدتمیزی کے ساتھ، یہ مجھے آپ بتائیے۔ تمیز کے ساتھ۔ اچھا، تمیز کے ساتھ صحت کو رکھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جب ہم تمیز کے ساتھ صحت کو رکھنا چاہیں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی چیز کو اگر آپ تمیز کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، آپ نے ایک موبائل فون لیا، آپ نے ایک نیا موبائل فون لیا،
اب اس موبائل فون کے اندر کیا کیا موضوعات موجود ہیں آپ کو تو نہیں پتا ہے نا، نہیں پتا نا کون سی کی ہم کیسے دبائیں تو کون سی اپلیکیشن آن ہوگی، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا، پتا تو نہیں ہوتا نا، ہے نا؟ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کے لیے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ میرا بیٹا تیسرا نقطہ ہے، اس کو بڑے غور سے سنیے گا۔ تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ علم اپنے ساتھی سے معلوم کریں گے، بھائی ذرا بتاؤ یہ موبائل فون میں نے خریدا ہے یا میرے ابا جان نے مجھے تحفے میں دیا ہے، اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ وہ آپ کو بتاتا ہے، ریحان اس کو تم ایسے کھولو، یہ اپلیکیشن ایسے آن ہوگی۔ تو جب وہ مطلوبہ علم آپ کو مل جائے گا تو موبائل فون آسانی سے آپ استعمال کریں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس نقطے پہ واپس لوٹتے ہیں جس پہ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اگر ہم صحت کو تمیز کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو بیٹا ہمیں کیا چاہیے، علم چاہیے۔ طے ہو گئی یہ بات، پکی بات ہے، سب ساتھ ہو، آگے بات کو بڑھائیں۔ اچھا اب صحت کا تعلق بیٹا کس چیز سے ہے؟ یہ تھوڑا پیچیدہ اور مشکل سوال ہے۔ صحت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ آپ کی زندگی سے ہے۔ آپ اگر زندہ ہیں تو صحت چاہیے نا، مردے کو تو صحت چاہیے ہی نہیں ہوتی۔ مردے کو صحت چاہیے ہوتی ہے؟ نہیں چاہیے ہوتی نا۔ تو صحت کا تعلق کس سے بن گیا؟ زندگی سے۔ یہ بات سے متفق ہیں آپ سب؟ بات آگے بڑھائیں۔ اب میرا اگلا سوال یہ ہوگا، زندگی کیا ہے؟ اب میرا یہ اگلا سوال ہے کہ بھئی زندگی کیا ہے؟ اب ہم علم حاصل کر رہے ہیں نا، اب ہم علم کے سفر پہ روانہ ہو گئے نا، تو اب ہر چیز کو سمجھ کے کریں گے، ہر چیز کو سیکھ کے سمجھیں گے۔ تو بھئی زندگی کیا ہے؟ حکمہ، سائنسدان، میڈیکل سائنس یہ ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی 3 چیزوں سے مل کے بنی ہے۔ زندگی 3 چیزوں سے کا مرکب ہے۔ زندگی ٹھیک ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ زندگی 4 چیزوں کا مرکب ہے۔ اگر ہم اس کو اور زیادہ بہتر انداز میں بیان کریں تو زندگی 4 چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک سب سے اہم ترین جو اس کی پہلا پلر ہے یا پہلی فصیل ہے، وہ اللہ رب العزت کا فیصلہ۔ ہماری زندگی کیوں قائم ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کا فیصلہ کیا تھا۔ تو ہماری زندگی کی ایک اہم فصیل کیا ہوئی؟ اللہ رب العزت کا فیصلہ۔ اگر اللہ نے جن کی زندگی کا فیصلہ نہیں کیا تو وہ دنیا میں نہیں آئے، اور جن کی زندگی کا فیصلہ ختم کر دیا وہ زندگی سے چلے گئے۔ جیسے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ تو زندگی کا پہلی فصیل یا پہلا پلر یا پہلا ستون، دیکھیں نا یہ بلڈنگ ہے نا آپ کی ابھی جس کے نیچے آپ، یہ دیکھیں ستون لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں ایک پلر یہ نظر آ رہا ہے، دیکھو پیچھے دوسرا ستون یہ نظر آ رہا ہے، تیسرا ستون، 4 5 6 7 8 ستون نظر آ رہے ہیں نا۔ اس ستون کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہے۔ تو زندگی کی جو عمارت ہے اس کا جو پہلا ستون ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ بھائی میں آصف احمد صاحب کو زندگی دوں گا۔ متفق ہیں آپ؟ اب دوسرا ستون کیا ہے؟ دوسرا ستون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو پیدا کیا، میری روح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا۔ تو زندگی کا دوسرا ستون کیا ہے؟ روح ہو گئی ہے نا۔ پھر تیسرا ستون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک شعور اور ایک سوچ پیدا کری۔ حیوان اور انسان میں کیا فرق ہے؟ ایک آپ بکری کو لے لیں، بکری کو،
اور بکری اگر یہ دعویٰ کر دے کہ میں انسان ہوں اور آپ سے کہے کہ آپ بکری ہیں، تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ آپ کہیں گے دیکھو جی انسان کا تو دماغ ہوتا ہے، بکری کہے کہ میرا بھی دماغ ہے نا. آپ کہیں گے جی انسان کی تو زبان ہوتی ہے، بکری کہے کہ دیکھو میری بھی زبان ہے. کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ اچھا آپ نے کہا جی میرا تو انسان کا تو دل ہوتا ہے، تو بکری بھی کہے کہ میرے بھی دل ہے. آپ نے کہا جی انسان کے بال ہوتے ہیں، بال تو بکری کہے کہ میرے بھی بال ہیں. تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ شعور اور سمجھ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے. تو آپ کا تیسرا جو ستون ہے زندگی کا، وہ آپ کا شعور اور آپ کی سمجھ ہے. ٹھیک ہے، متفق ہیں آپ سب لوگ؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی یا سر سے گزر گئی؟ آ گئی، سمجھ میں آ گئی، شعور ہے. ماشاء اللہ، اللہ اس کو برکت والا رکھے. چوتھا آپ کا جو ستون ہے وہ آپ کا جسم ہے. آپ کا جسم ہے. اگر جسم بغیر روح کے ہے، جسم بغیر روح کے ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ میت. اور اگر جسم کے اندر روح موجود ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انسان، زندہ انسان. تو یہ 4 ستون ہو گئے. متفق ہیں آپ؟ تو جب یہ زندگی کے یہ 4 ستون ہیں تو صحت کے 4 ستون کون سے ہوئے؟ یہی تو ہوئے. اب ان کے اندر، ان ستونوں میں اگر کہیں دیمک لگ جائے، ان ستونوں کے اندر اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، سوائے اللہ کے حکم میں تو ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے. باقی 3 ستون جو ہیں، جو دنیاوی ستون ہیں، جو ابھی میری جو ذات آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اس میں تینوں ستون موجود ہیں. روح موجود ہے، یہ میری روح بات کر رہی ہے. میں آپ سے مخاطب کس طرح ہوں؟ اپنی روح کے ذریعے ہوں. روح اپنی قوت کا اظہار کر رہی ہے اس جسم کے ذریعے. اور سن کون رہا ہے؟ پھر آپ کی روحیں سن رہی ہیں. کس کے ذریعے؟ جسم کے کانوں کے ذریعے. روح جو حکم دے رہی ہے اس سے ایک سوچ اور ایک شعور پیدا ہو رہا ہے. تو یہ 3 ستونوں کے اندر اگر ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو اس ٹوٹ پھوٹ کا کیا نام ہے؟ بیماری. سمجھ بات آ گئی؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ بات آگے بڑھائیں. ہاں اچھا تو بچوں تھک تو نہیں گئے؟ بات کو ختم کر دیں یا اگلی دفعہ لے کے جائیں؟ یار مجھے بھوک لگ گئی ہے یار، بول کے. چلو اچھا دیکھو، اچھا چلو تھوڑا بہت ہم جب اپنے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں نا تو ہلکا پھلکا مذاق بھی کرتے ہیں. ایسی سیریس والی جو شکل ہوتی ہے نا وہ ہم بناتے نہیں ہے، تو اس لیے میری بھی عادت یہی ہے. اچھا بچوں، آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سنجیدگی سے سننا ہے. بیٹا اب ہم سفر شروع کرتے ہیں. یہ سب علم ہے، اب آپ صحت کے بارے میں سمجھ رہے ہیں. اچھا اس میں سب سے اہم ترین عنصر، ویسے تو سارے ستون اہم ہیں، اہم ہیں، لیکن ایک ستون جو سب سے زیادہ نظر آتا ہے وہ کون سا ہے؟ جسم ہے. تو لہذا اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ جسم سے کرتے ہیں، جو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو دیکھنا آسان ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے، اس کو ٹھیک کرنا آسان ہے. لیکن اگر اللہ نے موقع دیا، مفتی صاحب نے مجھے دوبارہ بلایا، تو ہم اگلے نکات پہ بھی آگے بات کریں گے. تو آج ہماری گفتگو کا جو ہم آغاز کر رہے ہیں صحت کے حوالے سے، وہ کس سے کر رہے ہیں؟ کون سے ستون سے؟ جسم سے. اچھا بیٹا، جسم کو سمجھنے کے لیے ہمارے جو حکما، ڈاکٹری جو ہے نا، تمہیں پتہ ہے ڈاکٹری کتنی پرانی ہے؟ ڈاکٹری کی جو تاریخ ہے نا، یہ 250-300 سال پرانی ہے. اس سے پہلے کون ہوتے تھے؟ حکیم ہوتے تھے. تو حکیموں کی جو علم تھا نا، اس نے جب مزید ترقی کری تو ڈاکٹری اسی سے باہر آئی تھی.
تو بنیاد کس نے ڈالی؟ حکیموں نے، حکما نے. آپ بتائیں کہ دنیا کا پہلا اسپتال کس نے بنایا؟ ہاں، ایک مسلمان ڈاکٹر نے بغداد میں. یہ میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں کہ آپ اس ڈاکٹر کا نام کے اوپر تحقیق کیجئے گا. ہاں بتاؤ. ہاں ماشاءاللہ، ابن سینا نے پہلا اسپتال. تو یہ ابن سینا کون تھے؟ ڈاکٹر تھے یا حکیم تھے؟ حکیم تھے. تو حکیموں نے اسپتال بنایا نا. تو لہذا میں اپنی گفتگو میں بار بار حکیموں کو زیادہ اہمیت دوں گا، حالانکہ میں خود ڈاکٹر ہوں، میں حکیم نہیں ہوں. لیکن بنیاد جس نے ڈالی نا، اس کو عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھنا لازمی ہے. سچ بولنا ہے نا ہم نے. اچھا، تو حکما نے بدن کے امراض کے حوالے سے چند مضامین تجویز کی ہے. اگر آپ کو جسم کی صحت کے بارے میں سمجھنا ہے تو ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن 3 بنیادی ہیں. 3 بنیاد ہیں. علم الابدان. علم الابدان کسے کہتے ہیں؟ بدن کا علم، اناٹمی. انگریزی میں اس کو اناٹمی کہتے ہیں کہ دماغ کدھر موجود ہے، دماغ کے اندر کیا ہے، سینہ کہاں ہے، سینے کے اندر کیا ہے، دل کس نوعیت کا ہے، دل کے خانے کتنے ہیں، پتا کدھر ہے، جگر کدھر ہے، گردے کدھر ہیں، صحیح ہے. تو یہ ہوتا ہے علم الابدان. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور سبجیکٹ ہوتا ہے جس کا مجھے اردو میں اس وقت یاد نہیں آ رہا، مطلب وہ اس کا ٹرانسلیشن، اس کو کہتے ہیں فزیولوجی، کہ اب دل حرکت کیسے کرتا ہے. ہاں، علم الطبیعت. ہاں، یہ سر بتا رہے ہیں علم الطبیعت کہ طبعی طور پر ہر شے کی ایک حیت ہوتی ہے. حیت جیسے انسان کی حیت کیا ہے؟ سر اوپر، پھر گردن، پھر سینہ، پھر پیٹ، پھر ٹانگیں، تو یہ حیت ہے. اور پھر اس کی ایک طبیعت ہوتی ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے. تو دل کی ایک طبیعت ہوتی ہے، گردے کی ایک طبیعت ہوتی ہے. صحیح ہے. طبعی اعتبار سے یہ کیسے، اس کے افعال، اس کے کام کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا جو سبجیکٹ ہے اس کو کہتے ہیں علم الامراض. مرض کہاں سے آتا ہے؟ کیا مرض جسم میں پیدا ہوتا ہے، یا مرض کو جسم میں لایا جاتا ہے، یا مرض کو خریدا جاتا ہے؟ میرے جملے کو یاد رکھنا، آج کل ہم 80% مرضوں کے خریدار ہیں. میرے جملے کو یاد رکھنا اور مجھ سے اس جملے کا مطلب سمجھنا اس نشست کے آخر میں. یہ تو میں ہوم ورک دے رہا ہوں کہ ہم کیسے مرضوں کی خریداری کرتے ہیں. اور چوتھا جو علم ہے اس کو کہتے ہیں علم الادویہ. اگر مرض اللہ نہ کرے جسم میں داخل ہو جائے تو اب اس کا علاج کیسے کریں؟ تو یہ 4 علوم آپ کو پتا ہونے چاہیے. یہ 4 علوم جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں میں عالم دین نہیں ہوں، میں آصف احمد، میں مفتی بھی نہیں ہوں، میں محدث بھی نہیں ہوں، میں مفسر بھی نہیں ہوں. نہ عالم ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ محدث ہوں، نہ مفسر ہوں. میں ایک عام سا کلمہ گو مسلمان ہوں. لیکن مجھے اتنا بنیادی اسلام پتا ہے کہ میں کسی کا نکاح پڑھا سکتا ہوں، میں نماز پڑھا سکتا ہوں، اگر کوئی موجود نہ ہو اور 4 لوگ جمع ہوتے امامت کرا سکتا ہوں. اگر کہیں کوئی نماز جنازہ کے لیے جنازہ رکھا ہو اور کوئی موجود نہ ہو تو نماز جنازہ پڑھا سکتا ہوں. چلو یہ تم اپنے مفتی صاحب سے پوچھنا کہ پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں پڑھا سکتے. پڑھا سکتے ہیں بھائی. اساتذہ سے پوچھ رہے ہیں بھائی، آپ سب سے نہیں پوچھ رہے، اساتذہ سے پوچھ. بھائی پڑھا سکتا ہوں میں؟
بھائی مجھے اجازت مل گئی تو بنیادی طور پر نقطہ کیا ہے بیٹا نقطہ کیا ہے؟ نقطے کو سمجھو بیٹا، نقطے کو سمجھو. نہیں غور سے بیٹا، مجھے بنیادی سطح پر اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ میں اپنے دین کو قائم رکھ سکوں، اور وقت ضرورت اگر کبھی 4 لوگ جمع ہو جائیں کہیں سفر میں تو میں ان کی امامت کرا لوں. تو بنیادی سطح پہ اتنا اسلام مجھے آنا چاہیے. تو بچوں، اسی سطح پر آپ کو اب اتنی ڈاکٹری آنا چاہیے. اب اگر کوئی مشکل کام ہوگا تو ہم مفتی صاحب کو آواز دیں گے، کوئی مشکل چیز ہوگی تو ہم محدث صاحب کو ہم مخاطب کریں گے، مفسر کو. لیکن ایک بنیادی سطح پر اتنا اسلام ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے. بینہ اتنی طب آپ کو بھی پتا ہونی چاہیے جتنا اسلام مجھے پتا ہونا چاہیے. اگر کوئی مشکل درپیش ہو جائے تو ڈاکٹر جو ہے مفتی کے برابر ہے، پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمارا یہاں آپ کے ساتھ جو ہمارا آپ کے ساتھ موضوع چل رہا ہے وہ اس سطح پہ ہے کہ آپ اپنے طور پر بنیادی سطح پر اپنی صحت کی اور اپنے گھر والوں کی صحت کی کس طرح حفاظت کریں، اس کے موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے ڈاکٹر نہیں بننا، جیسے مجھے مفتی نہیں بننا، اللہ کرے میں بن جاؤں، اللہ کرے آپ ڈاکٹر بن جائیں، لیکن بنیادی سطح پر اتنی معلومات ہونی چاہیے. یہ نقطہ بیٹا سمجھ میں آ گیا؟ تو بنیادی علم الابدان، علم طبیعت، علم الامراض اور علم الادویہ آپ کو بھی آنا چاہیے بنیادی سطح پہ. آگے کی سطح پہ ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے لیے ڈاکٹر بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، مطب بھی ہیں، معالج بھی ہے، اسپتال بھی ہیں، وہ اوپر کی سطح ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ سب اس سے متفق ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم اس میں صرف آج ایک موضوع کے اوپر 10-15 منٹ گفتگو کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو آگے بڑھائیں گے. بیٹا اس میں جو سب سے زیادہ اہم ترین صحت کا جو دار و مدار ہے، ویسے تو انسان کی صحت کا دار و مدار 4 بنیادی ستونوں پر ہے، اور ہم نے چونکہ اس میں سے ایک ستون کا انتخاب کیا. کون سا ستون تھا؟ جسم کو پڑھنے کے کون سے 4 علوم درکار ہیں؟ علم الابدان، علم طبیعت، علم الامراض، علم الادویہ. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا، اب ہم نے اگلے موضوع کا انتخاب جو کیا وہ یہ ہے کہ جسم کو زندہ رکھنے کے لیے طبعی طور پر کیا شرائط عائد ہوتی ہیں. یہ جملہ سمجھ میں آیا؟ جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، شاد اور آباد اور شاداب رکھنے کے لیے کیا چیزیں بنیادی طور پہ درکار ہوتی ہیں. اگر یہ چیزیں مثبت انداز میں آپ کے جسم میں جاتی رہیں تو عین ممکن ہے کہ صحت کا قیام رہے. یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا؟ بنیادی ضرورتیں آپ کے جسم کی 3 ہیں. جسم کی 3 یا 4 بلکہ 4 بنیادی ضرورتیں ہیں. بنیادی ضرورتیں، لیکن بنیاد کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں دیگر ہوتی ہیں. لہذا میں اپنے اس لفظ پہ دباؤ ڈال کے بیان کر رہا ہوں کہ ہم بنیادوں پہ بات کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ کلی نہیں ہے، کلی اعتبار سے میں نے نہیں کہا، بنیادی اعتبار سے کہا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بنیادی ضرورتیں 4 ہیں بیٹا، پھر نوٹ کر لو. ویسے میں آپ کو ابھی ایک بات زبردست بتاتا ہوں. اللہ کے کتنے حروف؟ 4. محمد کے کتنے حروف؟ ٹھیک ہے. آسمانی کتابیں کتنی؟ خلفائے راشدین کتنے؟ ائمہ کرام کتنے؟ اچھا، سمتیں کتنی؟ موسم کتنے؟ اچھا سنو، اب آپ سنیں آگے، جو سننے کا مقام ہے نا وہ سنو. انسان کے دماغ کے 4 لوبز، سنو غور سے سنو. انسان کے دماغ کے 4 لوبز، فرنٹل، ٹیمپورل، پیرائٹل، آکسیپیٹل. ٹھیک ہے بیٹا.
انسان کے دل کے 4 خانے، رائٹ اوریکل، لیفٹ اوریکل، رائٹ وینٹریکل اور لیفٹ وینٹریکل. اچھا، اس کے علاوہ انسان کو اللہ نے 4 ذرائع سے پیدا کیا. آدم کو بغیر ماں بغیر باپ، متفق. حوا کو آدم سے، عیسیٰ کو بغیر باپ، مجھے اور آپ کو ماں باپ. 4 طریقے ہو گئے. مرنے کے بھی 4 طریقے ہیں. مرنے کے بھی 4 طریقے ہیں. بیماری سے مرے گا، بیماری سے مرے گا. قدرتی طور پہ مرے گا. 100 سال عمر ہو گئی تھی، مر گیا. بوڑھا ہو گیا تھا جسم، خودکشی کرے گا یا ایکسیڈنٹ سے مرے گا. مرنے کے بھی 4 طریقے. آپ کے منہ میں 4 طرح کے دانت اللہ نے رکھے. انسائزر، کینائن، پریمولر، مولر. آپ کے جسم میں 4 ہاتھ پیر رکھے. آپ کے جسم کے 4 حصے، سر، گردن، دھڑ اور ٹانگیں. خیر یہ تو ایک ایسی، میں نے آپ کو برسبیل تذکرہ ذائقے کے لیے ایک بات درمیان میں بتا دی. تو 4 چیزیں 4 کے اوپر بتا رہا تھا نا بیٹا. 4 کی گردان یاد کر لو. تو بنیادی طور پہ میں نے آپ کو پیغام کیا دیا؟ زندگی کے کتنے ستون؟ 4. انسان کی صحت کے کتنے علوم؟ ہے نا؟ مزہ آ رہا ہے؟ یاد ہو رہا ہے؟ امتحان لوں گا، پاس ہو جاؤ گے؟ سب نے یاد کر لیا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں کیا بتا رہا تھا کہ زندگی کے 4 بنیادی ضرورتیں، کلی نہیں، بنیادی. آکسیجن. آکسیجن پہلی ضرورت کیا ہے؟ سانس. سانس سے کیا لیتے ہیں ہم؟ آکسیجن. دیکھو میں ترتیب سے بتا رہا ہوں، جو سب سے زیادہ چاہیے وہ پہلے بتایا ہے، آکسیجن. لہذا بچوں بند کمروں میں نہیں بیٹھنا. ابھی مفتی صاحب مجھے کسی بند کمرے میں بٹھا دیتے نا تو میرا برا حال ہو جاتا. یہ نعمت ہے بیٹا، یہ اللہ کی نعمت ہے. آکسیجن پہ بھی ہم کبھی تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ آج ہم بنیادوں پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آکسیجن پہلی ضرورت. آکسیجن پہلی غذا جب آپ دنیا میں آئے تھے آپ نے کیا لی تھی؟ آخری غذا کیا لیں گے؟ آکسیجن کی خرابی سے بہت زیادہ بدن میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں. آکسیجن کی خرابی کی وجہ سے 30 سے 35% لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے لوگوں کو. پھر اس موضوع پہ ہم الگ سے بات کریں گے، علیحدہ سے، یہ انشاءاللہ. تو پہلی بنیاد کیا ہو گئی؟ دوسری بنیاد پانی. آپ کا جو جسم ہے اس میں، جسم یہ مادی جسم جو نظر آنے والا جسم ہے، 72% اس میں پانی ہے. 72%. اگر کسی انسان کا وزن 100 کلو گرام ہے تو 72 کلو گرام کیا ہوگا؟ اس میں پانی ہوگا. تو پانی دوسری بنیادی ضرورت، پانی. ٹھیک ہے. تیسری بنیادی ضرورت غذا، ٹھوس غذا. ٹھوس غذا کیا گیا دماغ میں؟ بریانی، قورمہ، نہاری، فرینچ فرائز، برگر، پیزا، ہے نا؟ یہ آ گیا. اور کیا آ گیا بھائی؟ رول آ گیا. اور کیا آیا بھائی؟ سلاد آ گئی. اور کیا آ گیا بھائی؟ وائٹ گوشت آ گیا بھائی. ٹھیک ہے، چلو بس بھائی آپ کی باورچی خانہ کھل گیا ہے، میری بھوک اور بڑھ گئی ہے. چلو آگے بات بڑھاتے ہیں بیٹا. بچوں سنو، بچوں کو اور سے سنو. تو تیسری ضرورت ہو گئی غذا، ٹھوس غذا، ٹھوس غذا. اور چوتھی ضرورت ہے بیٹا نیند. نیند. اللہ نے جو انسان کو بدن دیا ہے نا، یہ ایک گاڑی کی طرح ہے. گاڑی کو آپ بہت زیادہ دوڑائیں گے گرم ہو جائے گی. موبائل فون کو بہت استعمال کر لو 2 گھنٹے گرم ہو جاتا ہے. پنکھے کو بہت دیر چلا لو گرم ہو جاتا ہے. ہر چیز جب استعمال میں ہوتی ہے تو توانائی کو استعمال کرتی ہے. توانائی کا استعمال
اس چیز کو گرم کر دیتا ہے. تو بیٹا آپ کا جو جسم ہے یہ بھی پورے دن پڑھنے میں، بھاگنے میں، جاگنے میں، سننے میں، یہ ساری چیزیں توانائی استعمال ہو رہی ہے نا، توانائی بیٹا گرم ہو جاتا ہے. تو بیٹا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قدرت کے قانون کے تحت ہمیں ایک نعمت عطا کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیند. جب ہم نیند کے عالم میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں، محاورتاً کہہ رہا ہوں حقیقتاً نہیں ہے، محاورتاً کہہ رہا ہوں حقیقتاً نہیں ہے، 5000 دوائیں اللہ نے انسان کے بدن میں رکھی ہیں. وہ 5000 دوائیں رات کے وقت نیند کے عالم میں آپ کے سارے بدن کی مرمت کرتی ہیں. تو اب انسان کے بدن کے ٹوٹ پھوٹ کے 4 بڑے ریزنز مجھے تم لوگ بتاؤ گے. انسان کے بدن کے ٹوٹ پھوٹ کے 4 بنیادی ریزنز آپ لوگ مجھے بتائیں گے. پہلا ریزن کیا بنے گا؟ آکسیجن کی کمی، آکسیجن کی گڑبڑ، ہو گئی بات. دوسرا کیا ہوگا؟ پانی کی گڑبڑ. پھر تیسرا کیا ہوگا؟ کھانے کی گڑبڑ. اور پھر کیا ہوگا؟ نیند میں گڑبڑ. تو بیٹا اگر یہ 4 چیزوں میں گڑبڑ ہوگی تو پھر صحت میں گڑبڑ ہو جائے گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بیٹا زندگی کے 4 ستون، بیٹا 4 علوم، 4 بنیادی ضرورتیں صحت کی، اور 4 خرابیاں. طے ہو گئی یہ بات؟ سب کی سمجھ میں آ گئی؟ اچھا بیٹا اب کھانے کے اندر ٹھوس غذا، کیونکہ نہ ہمیں آکسیجن کی پرواہ ہے، نہ پانی کی پرواہ ہے، اور نیند کی پرواہ ہے. ہمیں کس کی پرواہ ہے؟ دسترخوان پہ کیا آ رہا ہے اس کی سب سے زیادہ ہمیں پرواہ ہے. آج دوپہر کو کھانے میں کیا پک رہا ہے یار، صبح 10 بجے سے سوچنا شروع کر دیا ہے نا بھائی. سب سے زیادہ فکر کس کی ہے؟ بہت فکر ہے بھائی. قوم کو بہت فکر ہے کہ رات کو کیا ملے گا. آج کیا مل رہا ہے بھائی؟ زبردست. اچھا بچوں تو بات سنو بیٹا. اب میری آج کی آخری نقطہ ہے، پھر انشاءاللہ اس گفتگو کو اللہ نے چاہا تو آگے بڑھائیں گے. بیٹا بات سنو، ہم 4 طرح کی غذائیں کھاتے ہیں. پھر آ گئی یار، وہ پھر 4 آ گیا یار. تم کہو گے یہ کیا ہو گیا؟ ہم سبزیاں کھاتے ہیں بیٹا، ہم پھل کھاتے ہیں، ہم اناج کھاتے ہیں، اور گوشت کھاتے ہیں. بیٹا اناج میں آ گئی دال، اناج میں دال ساری آ گئی. تو بیٹا ہم کتنے طرح کی چیزیں کھاتے ہیں؟ 4. کیا کھاتے ہیں؟ اناج، سبزیاں، پھل اور گوشت. مزہ آ رہا ہے؟ 4 کی گردان یاد ہو رہی ہے؟ اچھا ان کو کھانے کا قانون، آخری بات، اب بہت سنجیدگی سے سنو. اب یہ ذرا سا پیچیدہ بات ہے بیٹا، پوری توجہ کے ساتھ، خاموشی، بالکل خاموشی چاہیے اس پہ موضوع پہ. آخری نقطہ ہے، یہ غور سے سنو بیٹا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہمارے بدن کے اندر بایولوجیکل، حیاتی ایک کمپیوٹر رکھا ہے. دیکھو ایک کمپیوٹر رکھا ہے جو جسم کے معاملات کو چلا رہا ہے. ہم میں سے کوئی اس چیز پہ قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے دل کو چلائے، اپنے پھیپھڑوں کو چلائے، اپنے گردے کو چلائے، اپنی بڑی آنت کو چلائے، اپنے جگر کو چلائے. ہم میں سے کسی کو اللہ نے طاقت نہیں دی. اللہ نے ایک خاص طرح کا نظام آپ کے جسم میں رکھ دیا ہے. مختلف گھڑیاں، کلاک، گھڑی، یہ والی گھڑی، یہ گھڑیاں اللہ نے جسم کے اندر رکھی ہوئی ہیں، بایولوجیکل کلاکس رکھی ہیں. یہ سائنس بتا رہا ہوں بیٹا. ان گھڑیوں کے تحت جسم کا نظام چلتا ہے، اندر گھڑیاں کام کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا اسی طرح جب ہم گوشت کھاتے ہیں تو ہم کھاتے کہاں سے؟ منہ سے. یہ گوشت کہاں جائے گا؟ بڑی چھوٹی آنت میں جائے گا، بڑی آنت میں جائے گا. تو جیسے یہ معدے میں جاتا ہے تو معدہ اندر سے بیٹا اللہ تعالی نے نابینا رکھا ہے. معدہ آپ کا کیا ہے؟
نابینا ہے. نابینا کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹا؟ بینا کسے کہتے ہیں بیٹا؟ بینا کہتے ہیں بیٹا بینائی کو، دیکھنے کی صلاحیت کو. تو میدے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اللہ نے رکھی نہیں ہے. کوئی کسی قسم کی آنکھ میدے میں نہیں ہے. میدے میں گوشت اترا تو میدے کو خبر ہو جاتی ہے کیمیکل سے. جیسے ہی میدے میں گوشت اترتا ہے تو میدے میں سے گوشت میں سے ایک رطوبت خارج ہوتی ہے، وہ میدے کو اطلاع دے دیتی ہے کہ گوشت آیا ہے. اور میدا اس گوشت کو ہضم کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور قدرتی طور پر جو گوشت ہضم ہوتا ہے بیٹا وہ 10 سے 12 گھنٹے میں ہضم ہوتا ہے، کبھی 8 سے 12 گھنٹے میں ہضم ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ اسی طریقے سے علی ھذا القیاس سارے معاملات جسم کے ایسے ہی ہوتے ہیں. پھل جاتا ہے، سبزی جاتی ہے، تو نابینا معدے کو کیمیائی طریقے پر اس بات کی اطلاع ہو جاتی ہے کہ جسم میں کیا اترا ہے. تو معدہ اپنے آپ، پانی کو کی بھی اطلاع اسی طرح ہوتی ہے. جو چیز ہم کھاتے ہیں اس چیز کا، دیکھو ہم پتھر نہیں کھا سکتے کیونکہ پتھر ہمیں اس لیے ہضم نہیں ہوتا کہ پتھر کو ہضم کرنے کے یا کچی گھاس کو ہضم کرنے کے کا نظام اللہ نے ہمارے کمپیوٹر میں نہیں رکھا. گائے کے کمپیوٹر میں رکھا ہے کہ وہ سب چارہ کھائے گی اور سفید دودھ دے گی. یہ نظام اللہ نے گائے کو دیا ہے، سفید چارہ سبز چارہ. لیکن ہم اگر کھائیں گے تو ہم اسے پکا کے کھائیں گے. ہم اگر اسے کچا کھا لیں گے تو ہمارے معدے کے اندر ہیجان برپا ہو جائے گا. ہیجان سمجھتے ہو؟ شور شرابہ ہے، وہ ہو جائے گا تو ہم بیمار ہو جائیں گے. بیٹا قانون یہ ہے، پانی آدھے گھنٹے میں ہضم ہوتا ہے، پانی آدھے گھنٹے میں ہضم کر لیتا ہے. گوشت 12 گھنٹے میں ہضم ہوتا ہے. بیٹا تیسری چیز کیا ہے؟ جو سبزیاں ہیں یہ 2-2.5 گھنٹے میں ہضم ہوتی ہیں، اور پھل 1 سے 1.5 گھنٹے میں ہضم ہوتا ہے. تو بیٹا آخری موضوع، آخری نقطہ بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے، اب ہماری ترتیب کیا ہے کھانے کی؟ ہم سب سے پہلے کس پہ ہاتھ مارتے ہیں؟ گوشت پہ. طے ہو گیا بھیا. اب جیسے ہی گوشت گیا تو جو ہماری آنت ہے وہ 12 گھنٹے کے لیے لاک ہو گئی، لاک ہو گئی، 12 گھنٹے کے لیے تیار ہو گئی. اب آخر میں اب دوبارہ ہم نے کیا کھایا؟ ٹھیک ہے بیٹا. ابھی کیا ہے کہ یہی چیزیں بیٹا جو میں بیان کر رہا ہوں معدے کو خراب کرنے، سوال آیا ہے معدے کو خراب ہونے سے کیسے بچائیں، تو بیٹا وہی بیان کر رہا ہوں. غور سے سنو، یہی نقطہ آپ کو بچوں کو سمجھنا ہے اور صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنے اہل خانہ کو بتانا ہے، کیونکہ آپ کا سب سے زیادہ جو محبت کے مستحق ہے نا وہ آپ کے اہل خانہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا حکم دیا تھا؟ کس کو دعوت دو؟ اپنے گھر والوں کو دعوت دو، اہل خانہ کو دعوت دو، بنی ہاشم کو دعوت دو. تو بیٹا یہ سنت رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اب آپ سب سے پہلے احسان کا معاملہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کریں. تو بیٹا یہ جو آج آپ گفتگو سن کے جا رہے ہیں آپ اپنے اہل خانہ کو اس سے بتائیے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو گوشت کھا لیا سب سے پہلے، اور گوشت کی وجہ سے معدہ لاک ہو گیا 8 سے 12 گھنٹے کے لیے. اب ہم نے پھر ہم کیا کھاتے ہیں؟ گوشت کے بعد چاول کھا لیے. چاول ہے اناج بھی 2-2.5 گھنٹے میں ہضم ہوتا ہے. پھر ہم نے کیا کھایا بھائی؟ پھر ہم نے تھوڑی سی منہ بنا کے سبزی کھا لی. یار کیا مصیبت رکھی ہے، سبزی بھی کھا لی. پھر آخر میں پھل کھائے، پھر آخر میں پانی پیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور اتنا پانی پیا جب تک پیٹ کا مٹکا باہر نہیں آ گیا. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی، سچ بولنا ہے، نہیں ہوتا بھائی؟ دو بھائی سچ بولنا ہے، کیونکہ اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح کی بنیاد کس پہ ہے؟ سچ پہ ہے، جھوٹ پہ اصلاح نہیں ہوتی. بیٹا قانون ہے، اصلاح ہمیشہ سچ پہ ہوگی. تو بیٹا اب آپ کی آنت، آپ کا معدہ لاک ہو گیا 12 گھنٹے کے لیے، آنت لاک ہو گئی 12 گھنٹے کے لیے. تو یہ جو بیچارہ پھل پڑا تھا جس نے
جس نے 1.5 گھنٹے میں نکل جانا تھا آگے، یہ اندر ہی سڑ جائے گا، یہ اندر ہی سڑ جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، اندر ہی سڑنا شروع ہو جاتا ہے یہ. تو بیٹا کیسے کھانا ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کھانے کے حوالے سے؟ بھائی آپ اس کا جواب دیں گے. میں نے تو آپ کو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا تھی؟ پانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پانی پیتے تھے. بھائی طے ہو گئی یہ بات؟ اساتذہ صحیح جواب دیا؟ کیونکہ میں بھی زیادہ میں تو اس شعبے سے زیادہ نہیں. تو بیٹا آپ ایک دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب میرے پاس بہت ریگولر آتے ہیں تو مولانا نے مجھے ایک دن بڑی عجیب بات بتائی اور میں بہت شرمندہ ہوا. مولانا نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ ایک وقت میں ایک چیز تناول فرماتے تھے، ایک طرح کا کھانا کھاتے تھے. تو بھائی پہلا پیغام کیا گیا کہ یہ چیزیں جمع ہی نہیں کرنی ہے، ان کا اجتماع نہیں کرنا، طبی اعتبار سے بھی مفید نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اعتبار سے بالکل نامناسب ہے. تو میں نے مولانا سے کہا، میں نے کہا مولانا امت کا تو یہ حال ہے، جب تک 4 کھانے سامنے نہ ہوں تو مزہ نہیں آتا امت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ ایک کھانا کا. بیٹا ایک کھانا اگر ہم ایک وقت میں کھائیں گے، آج آپ نے دال کھانی ہے آپ صرف دال کھائیے، بیٹا گوشت کھانا ہے تو بیٹا صرف گوشت کھائیے. بیٹا چیزوں کو مکس نہ کریں. پہلی دیکھو یہ تو سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ ہے صحت کو قائم. اب آپ کو میں اس کی مثال دے کے آخری، 4 قسم کے اساتذہ بیک وقت ایک جماعت کے اندر بیٹھے ہوئے اپنا خطبہ دے رہے ہیں. ایک محدث حدیث پڑھا رہے ہیں، ایک مفسر قرآن پڑھا رہے ہیں، ایک عالم بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، اور ایک مفتی صاحب جو ہے نا وہ مسلم شریف پڑھا رہے ہیں. تو طالب علم کا کیا ہوگا؟ طالب علم کا کیا ہوگا؟ مطلب ساری چیزیں مفید ہیں، حدیث بھی مفید، سب چیزیں مفید ہے نا، کوئی چیز بیماری تو نہیں ہے، سب چیزیں صحت ہے. لیکن اس طالب علم کا کیا ہوگا؟ پاگل ہو جائے گا وہ. تو پیغام کیا دیا میں نے آپ کو؟ دیکھو بیٹا یہ غذائیں ساری اچھی ہیں، اناج بھی اچھا، سبزیاں بھی اچھی، پھل بھی اچھے، گوشت بھی اچھا. بیٹا ان کا اجتماع نہیں کرو. سنت کے بھی خلاف ہے، طب کے اصول کے بھی خلاف ہے. کرو گے تو بھگتو گے، بہادر ہو تو کر کے دیکھ لو. ہم کہتے ہیں، ہم اپنے طالب علم میں کہتے ہیں بھائی تم بہت بہادر ہو، مت پڑھو، مت کلاس میں آؤ. بہادر ہو نا، آخر میں اپنا حشر دیکھ لینا. 2 سال ہم انہیں فیل کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں. ہم نے کہا ہم نے تمہیں وقت بتایا تھا نا، تو بیٹا یہ سمجھ میں آ گئی. تو آج اسی پہ اختتام کرتے ہیں. بیٹا دکھاؤ بیٹا. ہاں یہ بہت ہنس رہے تھے اس کے اوپر. ادھر رکھو بیٹا. 1 منٹ تھوڑا سا بس ایک چیز ہے. ہاں ایک سوال رہ گیا تھا. بہت خوب سر. آپ تشریف رکھیں. میں نہیں بیٹھوں. ایک تو میں آپ دونوں حضرات کا بہت مشکور ہوں. ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر آصف صاحب جو ہیں یہ جو بقائی یونیورسٹی اس میں پروفیسر ہیں، اور یہ ماشاءاللہ حجامے کے بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں. اور مولانا طارق جمیل صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب اور دارالعلوم کے حضرات سب ان سے حجامہ لگواتے ہیں. میں خود ان سے جا کے حجامہ لگواتا ہوں. یہ ڈاکٹر امجد صاحب کی بھی ماشاءاللہ شاگرد ہیں حجامہ میں، اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا رکھی ہوئی. اس حجامے کی مدد سے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے بہت سی بیماریوں سے شفا دی. اور ڈاکٹر ندیم صاحب ماشاءاللہ ہمارے ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اور ماشاءاللہ بقائی میں بھی ہوتے ہیں حضرت. اب بقائی میں آ گئے ماشاءاللہ. تو میں دونوں حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اخیر میں آپ دونوں حضرات سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ پان، چھالیا، گٹکا، میم پوری اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، تو یہ اس پہ 1-2 منٹ اگر. اچھا اگلی نشست. اچھا ابھی چاہے تو ہم ابھی بتا دیتے ہیں، ہاں لیکن یہ ذرا بڑا موضوع ہے، تو آئندہ پھر انشاءاللہ اس طرح میں ایسے رکھیے تاکہ اس میں تھوڑا. میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ زہر ہے، یہ ٹھیک ہے نہیں؟ آپ خود بتائیں. جی شکریہ. مفتی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو گٹکا، چھالیا، پان،
اس پہ ہم ایک دن تفصیلاً بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈائریکٹ لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی کہ سیدھا کینسر پہ لے کے جاتی ہے، سیدھا، بیچ میں اور کوئی اسٹیشن نہیں آئے گا، اس میں رکے گی نہیں گاڑی، سیدھی وہیں لے جا کے لینڈ کرے گی۔ مفتی صاحب زیادہ آپ اپنی بات کر لیں، بس ٹھیک ہے، میں نہیں، وہ تو میں ویسے ہی، اچھا بچے کچھ وہ ہو رہے تھے، میں 1 منٹ لے رہا ہوں۔ بچوں ایک تمہیں ہوم ورک دے کے جا رہا ہوں، یہ جو دال ہے نا، دال، تم لوگ بڑے ہنس رہے تھے کہ دال ملے گی، دال ملے گی، دال میں اور گوشت میں فرق کیا ہے؟ صرف ذائقے کا فرق ہے، دال اور گوشت میں فرق کیا ہے؟ ایک بیٹا، ایک جی، جی، ایک تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا دال جلدی ہضم ہوگی، اور وہ اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں نا تو دونوں برابر ہیں، دونوں سے ہم پروٹین استعمال کرتے ہیں، دونوں سے پروٹین ملیں گے، دونوں میں طاقت ایک جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دال بنائی، اس میں بھی اتنی طاقت رکھی، ایک چیز گوشت بنائی، اس میں بھی اتنی طاقت رکھی۔ کچھ مریض ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم گوشت نہیں کھلا سکتے، تو ان کو ان کی غذا کا ہم حصہ بناتے ہیں دال کے، ان کو دال سے پروٹین ملے، تاکہ کورونا یہ جو کووڈ پھیلا ہوا ہے، اس کے اندر پروٹین ڈائٹ چاہیے۔ پروٹین ڈائٹ کے لیے میں نے خود لی، مجھے ہوا کووڈ، سارے مریضوں کو ہم دال کھلاتے ہیں، سارے مریضوں کو، کیونکہ اس کے اندر پروٹین اتنا ہے۔ اور میں بھی ایک نقطہ اور بیان کرتا ہوں، یہ بچے سمجھتے ہیں۔ اچھا اب بیٹا ایک جملہ اور سن لیں مفتی صاحب کی موجودگی میں۔ میرا بیٹا گوشت کھانا، آپ نے 12 گھنٹے اپنے بدن کو مشقت پہ ڈال دیا، پوری قوت کے ساتھ۔ آپ ذرا گوشت کی بوٹی کو لیں اور اس کو ذرا ہاتھ سے پیس کے دیکھیں، ایسے دبا کے دیکھیں، پکی ہوئی بوٹی، اس کو ذرا آپ ایسے کریں، پچک جائے گی؟ کبھی بھی نہیں، آپ اس کو توڑ۔ یہ کام آپ اپنے معدے سے لیتے ہیں۔ بیٹا زیادہ گوشت کھانا بیماری کو دعوت دینا ہے۔ گوشت آپ ہفتے میں 2-3 دفعہ 4 دفعہ کھائیے، اور ایک دفعہ زیادہ سے زیادہ، جتنا آپ کا زود ہضم کھائیں گے اتنا آپ کا بدن مشقت میں نہیں پڑے گا۔ یہ میرا نقطہ ہے، سمجھ بتا گئی؟ 12 گھنٹے کے لیے آپ نے کرا نا بیٹا۔ اور جو طالب علم ہے نا بیٹا، ان کو تو زیادہ زور دینا چاہیے سبزیوں، اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں، یہ ہم بعد میں، یا آپ کو بیٹا ہم اور پھلوں پہ اور دالوں میں، اور دالیں بدل کے کھایا کرو، یہ میں آپ کو سب بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا ایک سوال آیا ہے، یہ بڑا زبردست، 80% مرض خریدتے ہیں، میں نے پوچھا، بہت جزاک اللہ آپ نے یاد رکھا بیٹا یہ پیزا، بیٹا یہ برگر، بیٹا یہ فرینچ فرائز، یہ ماوے، یہ گٹکے، یہ چھالیاں، یہ سیدھا زہر ہے۔ دیکھو جو چیزیں، میں تم کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتا رہا ہوں، جتنی چیزیں حضرت انسان نے بنائی ہیں یہ ساری بیماری ہیں، اور جتنی چیزیں قدرت نے بنائی ہیں بیٹا اس میں صحت ہے۔ یہ قانون میں نے آپ کو بتا دیا۔ پیپسی، یہ کولڈ ڈرنک ہے، یہ پیزا، یہ قدرت نے نہیں بنائے بیٹا، یہ انسانوں نے بنایا ہے بیٹا۔ اس میں جو ہے نا یہ ایک چیز ہے نا، کوکا کولا پیتے ہو نا، اسٹنگ پیتے ہو بیٹا، اس میں جو ہے نا غیر قدرتی، بیٹا اس میں غیر قدرتی میٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کے کمپیوٹر میں، بایولوجیکل کمپیوٹر میں ان کو ہضم کرنے کا انزائم موجود نہیں ہے۔ جبھی آپ یہ دیکھو جو بچے یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ فٹ بال بن جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ بدن ان کو ہضم کر لیتا ہے، استعمال نہیں کر پاتا۔ اچھا تو لہذا ہم بیماریاں خریدتے ہیں۔ میرا مقصد یہ تھا، یہ جو الا بلا کھاتے ہو بیٹا، گھر کا کھانا، مدرسے کا کھانا بیٹا نعمت ہے۔ مجھے کوئی شخص باہر ہوٹل پہ دعوت دیتا ہے نا، میری جان نکل جاتی ہے، میری روح فنا ہو جاتی ہے اس خوف سے کہ مجھے باہر کا کھانا کھانا پڑے گا۔ میں اپنی اہلیہ سے کہتا ہوں مجھے کھانا پکا کے دو، اور میں گھر سے کھانا کھا کے جاتا ہوں، اور وہاں جا کے جو بھی ہمارا میزبان ہے اس کی دل بستگی کے لیے تھوڑا بہت کھا لیتا ہوں۔
بیٹا میری روح فنا ہو جاتی ہے. میری صحت میرے ذائقے کے سے اوپر ہے, میرا ذائقہ نیچے ہے, میری صحت اوپر ہے. آپ لوگوں نے کیا کر لیا, نوجوانوں نے پاکستانی, ذائقے کو اوپر لیا ہے, صحت کو نیچے لیا ہے. ایسا نہیں کرو بیٹا. اور بیٹا کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے, بالکل یہ بالکل مناسب بات ہے. دیکھو بیٹا کھانے کے دو حصے ہیں, نمک اور میٹھا. جب آپ تھوڑی قلیل مقدار میں میٹھا کھائیں گے نا, نمک آپ نے کھایا, کھانا ہم نمکین کھاتے ہیں بیٹا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو لوکی گوشت ہوتا تھا ان سب میں نمک ہوتا تھا, شکر تو نہیں ہوتی تھی نا بیٹا, نمک جاتا ہے. جب نمک جاتا ہے تو یہ سنت مبارکہ میں بہت بڑا ہماری صحت کے, آپ تھوڑا سا میٹھا بھی کھائیے تاکہ وہ نمک بیلنس ہو جائے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ 2 تھال حلوہ نہیں تو جلوہ, ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ.